السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں بس جائے اور ہماری نمازوں میں بہترین خشوع لے آئے، آمین۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 42 ہے، اس سے کل ریفلیکشن نے لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے درجات بلند کرے، سبحان اللہ۔ کس طرح سے انہوں نے اس آیت کو سمجھایا اور کیسے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت اتاری، میرا دل کیا آپ سے شیئر کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنبی نہائے بغیر نماز کے قریب جائے الا یہ کہ وہ راہ طے کر رہا ہو، اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو اور نماز ادا کر لو، یقیناً اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ بنیادی طور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، لیکن کتنے ہی نمازی ہیں جو نشہ نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، لیکن اس کے باوجود جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جانتے نہیں کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ سوچئے ذرا نماز میں ہمارا کتنا دھیان ہوتا ہے، ہم کتنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمیں اپنی نماز سے کتنے % ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً شراب کو حرام کیا۔ پہلے فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ انسان جب کسی عادت کا شکار ہوتا ہے نا تو اس سے نکلنے کے لیے اسے وقت درکار ہوتا ہے۔ بری عادتیں بھی نشے کی طرح انسان کی روح میں سرایت کر چکی ہوتی ہیں، رگو پے میں سمائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو نکالنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بتدریج اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ بری عادتوں کو اپنے اندر سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہی تزکیہ ہے، ادروائز تو وہی حالت ہوتی ہے کہ جیسے ایک نشہ کرنے والا نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان نماز میں نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح کوئی بری عادت ہمارے دل میں ایسی سمائی ہوئی ہوتی ہے، یا کسی اور کی محبت ایسے نشے کی طرح دل میں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے نہیں ہوتے۔ کوئی ایسی الجھن کا ہم ہر وقت شکار رہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ بھی دیتے ہیں لیکن وہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی، یعنی وہ باقی کاموں کو حرام نہیں کرتی۔ ظاہری طور پر تو ہم بہت خشوع کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میری نماز اچھی ہے یا فلاں جو رفع یدین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کی ہے، لیکن ہمارا دل وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ پہلی رکعت پڑھ کر ہم دوسری میں ہی بھول چکے ہوتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ہم نے کون سی آیت تلاوت کی تھی، کون سی سورہ پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کل تو نشے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو میٹھے کا نشہ ہے، کسی کو فون کا نشہ ہے، وہ سلام پھیرتے ہیں اور ساتھ ہی فون کو پکڑ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو کسی بھی چیز کے ساتھ حد سے زیادہ چمٹ جانا، کلنگ ہو جانا، یہ دراصل نشہ ہی تو ہے۔ تو اس میں بریک دیں، غور و فکر کریں کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے میں دور کر دیتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رب کے ساتھ تعلق تو ہمارا 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز جو خاص اللہ ہی کے لیے پڑھی جانے والی عبادت ہے، اس میں بھی ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر ہم 4 فرض ہی لے لیں تو ان کو پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 4-5 منٹ بھی ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا۔ تو اس رمضان میں ہم نے انشاءاللہ غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ رمضان تو ہے ہی بریک لگانے کا موسم نا۔ اگر کسی کو چائے کا نشہ ہے تو چائے چھوٹی رہے گی صبح کے وقت، اگر کسی کو میٹھے کا نشہ ہے تو میٹھا تو نہیں آپ لے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہترین وقت ہے خود کو سنوارنے کے لیے کہ ہم غور و فکر کریں، اور ان 30-40 دنوں میں پریکٹس کر کے انشاءاللہ 40 دن میں نے اس لیے کہا کہ شوال کے بھی 6 روزے رکھ لینا، تو انشاءاللہ ان 30-40 دنوں میں یعنی اتنا وقت کافی ہوتا ہے کہ ہم کسی بری عادت سے اپنا پیچھا چھڑا لیں انشاءاللہ۔ کوئی الجھنیں جو ہمارے سروں پہ ہر وقت سوار رہتی ہیں، آپ یہ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں نا، ہمیں دوسرا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے، اور اس لینے کے ہی ہر وقت ہم دھیان میں رہتے ہیں کہ نماز بھی ہماری اس لینے دینے کے چکروں میں ہی ہوتی ہے نا، اور ہم پوری اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری بھی نماز اللہ تعالیٰ سنوار دیں، اور آپ سب کی بھی۔ جس کی نماز درست ہوگی نا، اس کے باقی سارے معاملات درست ہوگے، اور یہی حال قیامت میں، یعنی اس وقت بھی یہی ہوگا۔ جو نماز کے امتحان میں پاس ہو گیا نا، اس کے باقی معاملات بھی سدھر جائیں گے، کیونکہ یہ عبادت ہماری پوری زندگی پر حاوی ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔